السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے جمعرات کا اور تاریخ ہے 2 فروری سن 2023۔ دوستو آج نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمران ریاض گرفتار ہوئے، شہباز گل بدترین تشدد کا نشانہ بنائے گئے، ایاز میر پر تشدد کیا گیا، عماد یوسف گرفتار ہوئے، ارشد شریف کا بےمانہ قتل ہوا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اعظم سواتی پر بدترین تشدد ہوا، فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا اور آج عمران ریاض کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ چپ کیوں ہے؟ ردا، سپریم کورٹ چپ کیوں ہے؟ السلام علیکم شمیم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ شمیم پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں نا کہ پہلے تو یہ گرفتاریاں ہوئیں کیسے؟ بالکل، یہ FIR کاٹی کہاں گئی اور کیا جرم تھا ان سب کا؟ پہلی بات تو عمران خان ریاض ہو گئے، ارشد شریف ہو گئے، اعظم سواتی ہو گئے، ان سب شہباز گل ہو گئے، ان کا جرم کیا تھا؟ ایک ہی ان سب کا جرم تھا کہ حق سچ کی آواز بلند کرنا، ناانصافی کو لوگوں کے آگے پیش بتانا، کھلم کھلا کے بولنا، حق کی آواز اٹھانا، سچ کی آواز اٹھانا۔ ان کا جرم یہ تھا چینج کا جو مجرم ہے اس کو للکارنا، زیادتی لوگوں تک پہنچانا نا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ تو ان کا جرم یہ تھا۔ ان سب کا ایک ہی جرم تھا شمی، اور ان سب پہ جو FIR کاٹی گئی وہ بھی FIR ایک ہی تھی۔ کیا FIR تھی؟ کہ یہ غدار ہیں، یہ باغی ہیں، یہ بغاوت پھیلا رہے ہیں، یہ ملک توڑ رہے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی جرم تھا۔ اور پھر سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے؟ سپریم کورٹ اس لیے خاموش ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ بھی جانتی ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ خاموش کیوں ہیں۔ اگر وہ بولیں گے تو وہی بات ہے نا کہ ان کی بھی اور ان کی آڈیو، ان کی ویڈیو وہ سامنے آ جائیں گی، جو یہ آڈیو ویڈیو مہارانی نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ہر ایک جج کی ویڈیو تیار ہے شمی، جہاں تک میرے علم میں بات ہے کہ ہر ایک جج کی کوئی نہ کوئی کمزوری ان کے پاس ہے۔ ہر ایک ادارے میں جو افسران بیٹھے ہیں ان سب کی کمزوریاں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ 30 سال یہ مافیا یہی کام کرتا رہا ہے کہ جو بندہ طاقت میں آئے اس کی جو ہے کمزوری پکڑ لو۔ عمران خان کے ساتھ بھی یہ لوگ یہی گیم کھیلتے رہے نا، کسی طرح عمران خان کو بھی گندا کر دو، ان کی بھی کوئی آڈیو ویڈیو۔ پھر مریم نواز کا تو بیان بھی آیا ہے نا کہ میرے پاس ہر ایک کی آڈیو ویڈیو موجود ہے۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اور ان سب کا ایک ہی جرم ہے۔ اب دیکھیں نا، اب شیخ رشید کو کیوں اٹھایا ہے؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کیا کیا انہوں نے ایسا؟ یا عمران خان ریاض نے کون سی بغاوت کر دی؟ اگر وہ حق سچ کی آواز اٹھا رہا ہے، اگر وہ انصاف مانگ رہا ہے تو وہ باغی ہو گیا۔ ہم سب باغی ہیں، سارے صحافی باغی ہیں، عمران خان کی پارٹی میں جتنے لوگ ہیں سب باغی ہیں، جو باہر پروٹیسٹ کرنے لوگ نکل رہے ہیں وہ بھی باغی ہیں، جو پاکستانی باہر نکل رہے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں وہ بھی باغی ہیں، جو آٹے کے پرائس پہ چلا رہے ہیں وہ بھی باغی ہیں، ہم سب باغی ہیں۔ تو حب الوطنی ہے کون؟ اگر یہ سوال کریں، ان سے ہی سوال کریں نا، بجائے سے کہ جواب دیں، یہ لوگوں کو کہتے ہیں غدار ہیں۔ شمی وہی نا، اگر ہم تو وہ جو وہاں سے کشمیر سے آئے تھے جنہوں نے ان سے سوال کر لیا تھا وہی باغی تھے۔ پورا سینٹورس مال سیل کر دیا گیا تھا۔ وہ جو آواز اٹھائے وہ باغی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات کا جواب دو کہ حب الوطنی ہے کون؟ کون وفادار ہے اس ملک کا؟ تم لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو کھاتے رہے ہو، یہ لوگ حب الوطن ہیں۔ تو پھر ملک کے حالات سنبھال لو، ملک کو کھڑا کر لو۔ نہیں، ملک ڈوب رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، حب الوطنی یہ لوگ ہیں، ہم سب باغی ہیں۔ اور اس جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں نا وہ بھی ہماری وجہ سے شاید ہوئے ہیں۔ بالکل جی دوستو، آج عمران ریاض خان کو کل رات ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی جا رہے تھے، اور FIA نے انہیں اریسٹ کیا، ریاست نے ان پر مقدمہ کیا۔ اور آج سے 2 مہینے پہلے جب ان کو یہ شک ہوا، ان کے وکیل کو اور عمران ریاض خان کو شک ہوا کہ ان پر کوئی FIR درج کی گئی ہے، تو ان کے وکیل نے عدالت میں جا کر ایک درخواست دی جس کے تھرو پتہ چل سکے کہ آیا کوئی FIR درج ہے یا نہیں۔ لیکن عدالت نے جب مختلف ذرائع سے معلوم کیا اور عدالت نے مختلف اداروں سے پتہ کیا، تو عدالت کے تھرو ان کو یہ ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا کہ عمران ریاض خان کے خلاف کوئی ایسی FIR نہیں ہے۔ لیکن جب آج وہ کل رات اپنی فیملی کے ساتھ دبئی جا رہے تھے تو اچانک انہیں FIA نے گرفتار کیا، اور ردا ان پر جو FIR درج کی گئی ہے وہ سن 2022 میں، یعنی کہ 29 نومبر سن 2022 کی FIR ہے، جو ایک تقریر میں انہوں نے باجوہ نے تقریر کی تھی، اپنی لاسٹ تقریر کی تھی، جس پر ریئیکٹ کر کے عمران ریاض خان نے کوئی خطاب کیا تھا، اور اس پر بغاوت کا مقدمہ ریاست نے کر کے اسے گرفتار کیا، اور ردا عدالت نے انہیں پیش کرنے کو کہا۔ لیکن اب تک جو ذرائع سے معلوم ہے کہ ابھی تک عدالت میں عمران ریاض خان کو نہیں جو ہے وہ لے کر آئے، پیش کیا۔ اور آج بھی لبرٹی چوک میں بہت سے لوگوں نے، صحافیوں نے ان کی ساتھ یہ یکجہتی منانے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر پروٹیسٹ کیا، اور اسٹل جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو
ردا اس طرح کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے ٹینشن کریٹ کر کے اور صحافیوں کو گرفتار کر کے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں عوام میں؟ شمیم پہلی بات تو دیکھیں راتوں رات ساری کارروائی کرتے ہیں. فواد چودھری کو اٹھایا رات میں اٹھایا, شہباز گل کو اٹھایا تھا رات میں اٹھایا, اعظم سواتی کو اٹھایا تھا رات میں اٹھایا تھا. اور طریقہ کار دیکھیں, کوئی تمیز نہیں, کوئی تہذیب نہیں. آپ آپ اریسٹ وارنٹ لے کر آئیں, آپ ان سے بات کریں, ان کو آرام سے آپ لے کے جائیں. کندھوں سے پکڑنا, کالروں سے پکڑنا. اور ایک پڑھا لکھا آدمی شمیم, شیخ رشید کوئی جاہل جبڑ آدمی نہیں ہے, آدم سواتی کوئی جاہل آدمی نہیں, سینیٹر تھا, سینئر سینیٹر. شہباز گل جو تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. یہ کیا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی طاقت ہے, بے شک تم چلو ایک باغی کو بھی اریسٹ کرنے آئے ہو, تو یہ کیا طریقہ ہے؟ راتوں رات ایک تو گھر کے اندر گھسنا, کھڑکیاں توڑنا, دروازے توڑنا, تشدد کرنا, مارنا پیٹنا, پھر کالا کپڑا منہ پہ ڈال دینا. یہ کیا, کہاں ہے قانون ہمارا؟ یہ کیسے, کیا یہ وہی بات ہے نا بقول عمران خان کی کہ بھیڑ بکریاں سمجھ کے رکھا ہوا ہے, جانوروں سے بدترین سلوک کرنا. اور پھر وہی بات ہے کہ اب پوری رات ان کو ٹارچر کریں گے. عمران خان رات کو بھی ابھی تک عدالت پیش نہیں کیا, سننے میں آیا کہ صبح ان کو عدالت پیش کیا جائے گا. تو جب اریسٹ کیا تھا تو اگلا قدم یہی تھا نا کہ ان کو عدالت پیش کرتے, کیوں نہیں کیا؟ اب ان کو پہلے وہاں ٹارچر کریں گے, لکھائیں گے, پڑھائیں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, سب کچھ اسکرپٹ تیار کر کے پھر ان کو پیش کیا جائے گا کہ تم نے یہ بات وہاں پہ کرنی ہے, یہ بات تم نے وہاں نہیں کرنی. اس نے شیخ رشید کے ساتھ بھی کیا, اس نے اعظم سواتی کے ساتھ بھی کیا. یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے, ایک ہی رائٹر ہے اور ایک ہی پروڈیوسر ہے. بالکل صحیح. جی واہ جی واہ. ایف بی آر کا عوام کے ٹیکسز سے اپنے افسران کو بھاری مراعات دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اور سینئر افسران کو رہائش ماہانہ 3 لاکھ تک کرایہ بھی دیا جائے گا. ردا اب دیکھیں عوامی ٹیکس سے ایف بی آر کے افسروں کو جو ہے نا وہ بخشا جا رہا ہے. شمیم جب تک یہ عوام ٹیکس دیتی رہے گی تو یہ افسران ہی اس پہ یاشی کریں گے. ہمیں عوام کو چاہیے کہ اب ٹیکسز دینا بند کر دیا جائے. جو عوام ٹیکس دیتی ہے اب وہ ٹیکس نہیں دیے جائیں. نہ ہم ٹیکس دیں گے, نہ ان کے اثاثوں میں اتنا پیسہ آئے گا, اور نہ یہ حرام کاریاں کریں گے. اس کا بہترین حل یہ ہے, کیونکہ ساری 30 سال سے یہ لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں, عوام سے ٹیکسز لے کر عیاشیاں کرتے آ رہے ہیں. توشہ خانہ سے کہتے ہیں نا, توشہ خانہ سے جو چیزیں لی گئیں, جو انہوں نے زرداری نے لی, نواز شریف نے لی, اس کا کوئی بل نہیں ہے, اس کا کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی وضاحت نہیں ہے. اور ایک عمران خان نے ایک گھڑی کیا بیچ دی, اس پہ لمبے لمبے کیسز بنا دیے گئے. یہ لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں. اس لیے ذرا ہمارے ٹیکسز پہ جو عیاشیاں کرتے ہیں اس کی بھی ان کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ افسران ہی اس پہ عیاشیاں کرتے ہیں. پھر یہ افسران ہمارے ٹیکس پلنے والے ہم پہ ہی ظلم کرتے ہیں, ہمیں تھانوں بن کے ہمیں ہی بہرانہ کرتے ہیں. صرف ہمارے ٹیکسز پہ عیاشیاں کرنے والے ان کی کو باپ دادا سے زیادہ. اور ردا جب ارشد شریف نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا, اب ہر بچہ اور ہر سوشل میڈیا پہ اور سب نوجوان جو ہیں وہ یہ جان گئے کہ وہ کون تھا. باقاعدہ انہوں نے آج لبرٹی چوک میں جب وہ عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کر رہے تھے تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ وہ قمر جاوید باجوہ تھا. تو آپ خود سوچیں کہ اب کہتے ہیں عوام اگر ڈری نہیں ہے تو وہ بتا بھی رہی ہے. باجوہ تھا نہیں, باجوہ ہے. بالکل. جو دھماکہ بھی پشاور میں ہوا ہے اس کا جواب ہمیں ابھی تک نہیں ملا. تحقیقات ہوگی, جو بندہ بائک پر آیا تھا, مگر یہ کوئی پوچھے ان سے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے کدھر تھے, وہ اندر گھس کیسے گیا, ہمارے ایجنسیز کو کیوں نہیں اندازہ ہوا کہ اتنا بارودی مواد لے کے وہ پاکستان کے اندر داخل کیسے ہوا, پشاور کے اندر داخل کیسے ہوا. وہ سارے افسران کدھر تھے جو یہاں کہتے ہیں ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ان سے سوال نہیں. تحقیقات ہوگی تو پھر اگر کسی ایک بار معصوم بندے کو شرابی پاؤڈر یا چرسی کو پکڑ کے کہہ دیں گے کہ ہاں یہ مجرم ہے, مگر کوئی ان سے سوال کرے نا کہ ہماری ایجنسیز کدھر بیٹھی ہوئی. باجوہ تھا, باجوہ ہے اور باجوہ رہے گا. ابھی بھی کہتے ہیں نا یہ سارا جو اسکرپٹ کا رائٹر ہے باجوہ صاحب ہی ہیں, ہم سب جانتے ہیں, یہ آپ بھی جانتی ہیں. اور اب تو لوگوں نے نعرے بھی لگانے شروع کر دیے, ان سب کو پکڑ لو کہ وہ سارے باغی ہیں, مگر جواب یہ لوگ نہیں دیں گے. بالکل. ان سے اگر آپ لوگ ندوش ہیں, آپ جواب دیں عوام کے سوالوں کا. آپ کا حق بنتا ہے, آپ ہمارے ٹیکسز پل رہے ہیں. باجوہ سوال ہوا نا کہ آپ کی بہو اور آپ کی بیٹی کے اتنے اثاثے کہاں سے آئے, کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. اگر آپ کلپریٹ نہیں ہیں تو آپ جواب دیں نا, کہ جتنا عمران خان ریاض دیتے ہیں جواب, جتنا عمران خان توشہ خانہ کی ڈیٹیلز مانگی, عمران خان نے ایک پائے کا جواب دے دیا, تم لوگ بھی دے دو. کیوں نہیں دیتے, کیوں فرار حاصل کرتے ہو؟ اب وہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہر پارٹی اپنا جو ہے نا وہ توشہ خانہ کا ریکارڈ جمع کرائے تو اپنی اپلیکیشن ہی واپس لے. IMF کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں, نہیں دیں گے جواب, نہیں دیتے. اگر عوام سوال کرے تو عوام باغی ہے, اور یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. اس بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کشمیر کے وزیر اعظم نے کچھ سیکورٹی یعنی کشمیر کی پولیس کی سیکورٹی لے کر وہ زمان پارک جا رہے تھے لاہور, اور راستے سے IG نے اس سیکورٹی کو کال کی اور اس سیکورٹی کو سختی سے واپس بلایا.
اب آپ خود سوچیں کہ آئی جی کی کتنی ہمت کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ آرڈر دے کہ تم کیوں سیکورٹی زمان پارک لے کے جا رہے ہو. تو اس کے پیچھے کوئی ہے نا, کوئی مقتدر حلقے ہیں جنہوں نے سیکورٹی زمان پارک جانے سے منع کیا. عمران خان کو سیکورٹی دینے کے لیے پورا پاکستان تیار ہے, روس بھی تیار ہے عمران خان کو سیکورٹی دینے کی. کتنی بڑی بات ہے, ہمارے کہتے ہیں نا کتنی ایک تو بڑی بات ہے کہ چلو عمران خان کی عزت اتنی زیادہ ہے, مگر کتنی بدنامی ہے کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کو پاکستان کی سیکورٹی نہیں دے رہا. بالکل یہ ہماری بدنامی ہو رہی ہے. مگر وہی بات ہے شمی, میں بار بار وہی بات کہوں گی کہ اگر عوام ان سے سوال کرتی ہے تو عوام باغی ہے, ہم بھی باغی ہیں, آپ بھی باغی, کل کو ہمیں بھی گرفتار کرنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن مگر جواب نہیں دیتے. لیکن ردا اب اگر آپ نے جو دیکھا ہے نا, جو کل بھی ہم نے اپنی ولاگ میں بولا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نکل آئی ہے اور لوگ اب بولنے لگ گئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے جو بول رہے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں, پوری لسٹیں تیار ہیں. کتنوں کو اٹھائیں گے ردا, کتنی جیلیں بھریں گے؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ بھریں جیلیں, کتنوں کی جیل, کتنے جیلیں بھریں گے؟ چاہتے ہیں کہ وہ پٹواری جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی میں رکھے ہوئے ہیں, جن کو انہوں نے 30 سال سے, وہی بات ہے نا, لفافے, پٹواری, ان سب کی زبانیں کٹی ہوئی ہیں, ان کے ایمان سو گئے, یہ سوال نہیں کرتے, ان کو اسی کی کہتے ہیں نا اسی کی طلب وہ ہے, اسی کی ان کو لت لگ گئی ہے کہ کوئی ہم سے سوال نہ کرے. کیونکہ 30 سال سے انہوں نے کبھی یوتھ کو سیاست کا حصہ نہیں بننے دیا, کبھی کسی ایسے انسان کو سیاست میں نہیں آنے دیا, سوال کرنا جانتا ہے, اور جو آیا اس کو نظر بند کر دیا, اس کو مروا دیا, یا اس کو قید میں ڈلوا دیا, یا اس کو اپنی پارٹی سے نکال ہی دیا, جب وہ پھر آپ کو دوبارہ نظر ہی نہیں آیا. یہ تو عمران خان نے کہتے ہیں ہر بندے کے منہ میں زبان دے دی ہے, ہر صحافی کے منہ میں زبان دے دی ہے, ہر یوٹیوبر, ہر ٹویٹر, یہ سب کچھ عمران خان کا تشمی. مگر اب دیکھ کاپی کرنی شروع کر دی ہے, اس میں بھی کاپی کرنی شروع کر دی کہ آپ کا واٹس ایپ گروپ بنایا جائے گا, تو آپ, میں نے کہا اس واٹس ایپ گروپ میں ہوگا کیا, سوال تو کرنا ان کو پسند ہے نہیں ہے, ان سے کوئی سوال کر نہیں سکتا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان کی یوتھ اتنی الرٹ ہے, اتنی زیادہ ایکٹیو ہے, تو بی بی کی بھی یوتھ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گیا. واٹس ایپ گروپ میں کریں گے کیا لوگ, ذرا ہمیں بتا دو, آپ کو پتا ہے نا کیا ہوگا. بالکل, ٹویٹر پہ ہنا پرویز بٹ کر رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے, وہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی یہ ہوگا, اسمگلنگ ہوگی, کہتے ہیں فحاشی ہوگی, اور لوگوں کو بہرانا کرنے کی پلاننگ ہوگی. جی دوستو, یہ حکومت ہر ایک کام جو ہے وہ رات کی تاریکی میں کرتی ہے. اگر کسی کو پکڑنا ہو, پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو, کوئی نوٹیفیکیشن ہو, کسی قسم کا کوئی بھی آرڈر ہو, وہ رات کی تاریکی میں کرتی ہے, کہ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ دن کے اجالے میں فیصلے کر سکے, کیونکہ یہ رات کو عدالت لگی تھی اور رات کو یہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی تھی. اسی لیے یہ حکومت جو ہے وہ راتوں کو لوگوں کو پکڑتی ہے, اریسٹ کرتی ہے. عمران ریاض خان کو انہوں نے راتوں کو دوسری دفعہ بھی رات کو انہوں نے پکڑا, شیخ رشید کو انہوں نے بحریہ ٹاؤن سے, اسلام آباد بحریہ ٹاؤن سے راتوں رات پکڑا, اور اسی طرح سے بہت سے ایسے جو گرفتاریاں انہوں نے راتوں رات کو کی. ان میں اتنی جرت نہیں ردا کہ یہ اپنی حکومت کے لیے جو فیصلے کریں وہ بھی دن کی روشنی میں کر سکیں. شمی وہی بات ہے, رات کے اندھیروں میں کارروائی کرنے والے دن میں طلب نہیں ہوتے. وہی بات ہے نا کہ رات کے اندھیرے میں کارروائی کرتا ہے, چور کرتا ہے. کہتے ہیں نا ہم جب چھوٹے تھے ہم سوچتے تھے رات میں کنڈیاں لگا کے سونا, رات میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, یہ وہی کرتے ہیں. یہ کلپریٹ ہیں, یہ داغی لوگ ہیں, کیونکہ رات دن کی روشنی میں شکلیں نظر آ جائیں گی, دن کی روشنی میں کہتے ہیں نا لوگ ان کو پکڑ لیں گے, یا ان کی جو کارروائیاں ریکارڈ کی جائیں گی. اس لیے رات کے اندھیرے میں رجیم چینج بھی رات کے اندھیرے میں ہوا تھا نا, رات کے اندھیرے میں دالتیں لگی تھی نا. یہ ساری کارروائی نیا ٹرینڈ لے کر آئے ہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں اب راتوں کے اندھیروں میں ہوا کریں گے. انصاف مانگنا ہے یا کوئی ظلم کرنا ہے تو رات کے اندھیرے میں کرو بھائی, دن کی روشنی میں نہ تمہیں انصاف ملے گا, نہ تمہیں مجرم نظر آئیں گے, نہ تمہیں مجرم نظر آئیں گے. سارے فیصلے ہمارے رات کے اندھیرے میں کی جائیں. کیوں؟ کیونکہ ملک اندھیروں کا ہے. ردا, ہم اپنے ولاگ کے آخری 1-2 منٹ میں ذرا 1 منٹ کے لیے ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ اتنا کچھ یہ 9 مہینے میں اس باجوہ قمر جاوید باجوہ نے کیا ہم پر. میں کہتی ہوں اگر آپ باہر نکلیں تو عام عورتیں بھی نا اس کو بد دعائیں دیتی ہیں اس قمر جاوید باجوہ کو. آپ کیا کہیں گی کس طرح سے, یہ تو پتہ ہے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے, چاہے معاشی لحاظ سے ہو چاہے سیاسی لحاظ سے ہو, لیکن وہ اٹھ کھڑا نہیں ہو رہا. اور میرے خیال میں جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا یہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے اسٹیبل نہیں ہو سکتا. شمی الیکشن کی بات بھی نہیں ہوگا, عوام نے اب نکلنا ہوگا. یہ 90 دن بہت قیمتی ہیں, اگر عوام کھڑی نہ ہوئی تو ابھی کہتے ہیں نا پوری لسٹیں تیار ہیں, اور یہ ساری گرفتاریاں یہی اسی لیے ہو رہی ہیں کہ عوام کا ریئیکشن چیک کرنا ہے. لسٹیں تیار کی گئی 1 by 1 تاکہ عوام کا ریئیکشن نوٹ کیا جائے کہ جب عمران خان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو عوام کا ریئیکشن کیسے آتا ہے. اور دیکھیں نا اٹھایا کس کو, شیخ رشید کو. جانتے ہیں کہ شیخ رشید کی پاپولرٹی کتنی زیادہ ہے, عمران خان ریاض سے لوگ کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, فواد چودھری سے جھیلم والے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. صرف عوام کا ریئیکشن نوٹ کیا جا رہا ہے کہ جب عمران خان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا تو عوام کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے, یا عوام کو اتنا تھکا دو کہ جب عمران خان پہ ہاتھ ڈالا جائے تو یہ عوام ریئیکٹ کرنے کی حالت میں ہی نہ ہو. مگر عوام نے تھکنا نہیں ہے, عوام نے بتانا ہے کہ نہیں کسی صورت یہ پاسبل نہیں ہوگا.
یہ عوام نے بتانا ہے, عوام نے انصاف کرانا ہے, عوام ہی الیکشن کرائے گی. اب سارا نظام عوام کے ہاتھوں میں ہے, عوام کرے گی, کیونکہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے. اور وہ اس قابل نہیں کہ اس سے بات بھی کی سامنے جائے. آ کے نہیں لڑتے عوام سے, پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں. عوام نے ان کو پیچھے سے نکال کے آگے کھڑے کر کے مارنا ہے, یہ عوام کا کام ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس نیشت پہ جو ہے نا یہ لوگ عوام کو لے کر آئیں. عوام تھکے گی نہیں, عوام نے کھڑے رہنا ہے. بالکل انشاءاللہ. اپنے ملک کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.